والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، صحیح البخاری سے کتاب الرقاق کے کچھ ابواب اور ان ابواب میں موجود کچھ احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور مقصود اس کا یہ ہے کہ ہمارے دل نرم ہوں تاکہ آخرت کی تیاری میں دنیا کی محبت اور دلوں کی قساوت مانع نہ بنے. پچھلی مجلس میں ہم نے قرآن کریم کی آیت دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی متاع سے زیادہ کچھ نہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ جن مسائل کو وہ اصل سمجھتا ہے وہ اصل نہیں ہے. اصل مسئلہ آخرت کا ہے. دنیا کے مسائل سامنے ہونے کی وجہ سے بڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن بڑے مسائل وہ ہیں جو دور ہیں، جو مرنے کے بعد سامنے آنے والے ہیں. عموماً جو چیز قریب ہوتی ہے انسان اس کو ہی بڑا سمجھ لیتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کے حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے اور وہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے انسان کو دنیا کے مسائل کی وجہ سے آخرت کے بارے میں غافل نہیں ہونا چاہیے. اور آخرت سے غافل کرنے والی چیزیں، ان میں ایک بہت بڑی چیز العمل ہے. امیدوں کا طویل ہونا، لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا. مجھے دنیا میں یہ کرنا ہے، یہ اچیو کرنا ہے، اتنا حاصل کرنا ہے، اتنا جمع کرنا ہے، یہ پوزیشن حاصل کرنی ہے، اتنا پیسہ چاہیے، اتنے بینک بیلنس چاہیے، اتنے گھر بنانے، اتنی گاڑیاں لینی ہیں، اتنے زیورات جمع کرنے ہیں. انسان کا جو ایمبیشن ہے دنیا میں اور انسان کی جو چاہتے ہیں پانے کی، یہ انسان کو اس طرح سے جکڑ لیتی ہیں کہ وہ آخرت کی تیاری کے لیے کھل نہیں پاتا. اسی لیے آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ چاہے نماز کا مسئلہ ہو، دینی مجالس کا معاملہ ہو، یا اس طرح کے دینی اعمال ہوں، تلاوت سے لے کر ذکر سے لے کر بہت سارے اعمال، اگر آپ ان کے سامنے تذکرہ کریں کہیں وقت نہیں مل پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیوی مشاغل میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں. دنیا میں ہر آدمی کو اللہ وقت دیتا ہے، غریب، امیر، بادشاہ، فقیر. اب وقت نہیں ملنا یہ کوئی عذر نہیں ہے. انسان جہاں ہے اس کا وقت وہاں ہے، یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے. ہم سب کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہماری پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں. اگر آپ پرائرٹائز آخرت کو کریں تو آخرت والے اعمال کے لیے وقت مل جائے گا، دنیا کے لیے نہیں ملے گا. اگر آپ دنیا کو پرائرٹائز کریں، دنیا کے لیے وقت ملے گا، آخرت کے لیے نہیں ملے گا. تو مسئلہ یہ نہیں کہ وقت ہے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ نے کس چیز کو ترجیح دی. جیسے دو آدمی آپ کو ایک ہی وقت میں بلا لیں، دعوت دیں، ظاہر بات ہے آپ دونوں جگہ نہیں جا سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ آپ نے کس کو ہاں کہا، کس کو نہ کہا. تو آپ کی ترجیح کیا ہے؟ تو جو آدمی آخرت کا چاہنے والا ہے وہ دنیا میں ایڈجسٹ کرتا ہے، آخرت میں نہیں. جو دنیا کا چاہنے والا ہے وہ آخرت میں ایڈجسٹ کرتا ہے، دنیا میں نہیں. تو ہم کون ہیں، یہ ہم کو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے.
خوش فہمی کی نگاہ سے نہیں. اکثر ہم کیا دکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ویسا دیکھتے ہیں. ہم کو کیا ہم ہیں ویسا دیکھنا چاہیے کھلی آنکھوں سے. ہمارا ایک اپنا پرسیپشن ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دکھنے چاہیے اور ہم اس کو ہم سمجھنے لگتے ہیں. وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہمارا خیالی ہم ہے، وہ ہمارا تصوراتی ہم ہے. ہم وہ ہیں جو ہیں. اور بعض اوقات اسی تصویر کو جو آدمی سماج میں لے کے چلتا ہے سمجھنے لگتا ہے کہ میں یہ ہوں، اور ویسا بننے سے رہ جاتا ہے. عمل، لمبی امیدیں، تمنائیں انسان کو دنیا میں پھنسا دیتی ہیں اور آخرت سے دور کر دیتی ہیں. اسی لیے امام البخاری نے یہاں یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں آیت ذکر کی تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ دنیا کا مسئلہ اصل نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اصل مسئلہ آخرت کا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مشغولیت آخرت کے بارے میں محرومی کی طرف تجھ کو لے جائے، ناکام تجھ کو کر دے. دوسری آیت جو امام البخاری نے ذکر کی ہے وَقَوْلِهِ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3. اللہ نے کفار کے بارے میں کہا ذَرْهُمْ، چھوڑو انہیں، يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا، کہ وہ کھائیں اور دنیا میں مزہ کر لیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کی تمنائیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. انہیں چھوڑ دو کہ دنیا میں کھانے پینے کی لذت وہ اٹھائیں اور ان کی لمبی لمبی تمنائیں، یہاں ہم کو کیا اچیو کرنا ہے یا ہمارے کیا گولز ہیں، اسی میں وہ لگے رہیں اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا. جیسے ہی دنیا ختم ہو جائے گی ان کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ جس کے لیے وہ جیتے رہے وہ ختم ہو گیا، اور جس کے لیے ان کو جینا چاہیے تھا، جس کو وہ نظر انداز کرتے رہے، وہ سامنے آ گیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، مرنے کے بعد انسان کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کامیاب ہے کہ ناکام. دنیا کی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، سب کچھ چھوٹ جائے گا، ساری چیزیں ایسا لگے گا جیسے کوئی حقیقت اس کی نہیں تھی، کیونکہ آج سامنے ہے، آج بہت بڑا ہے. آپ خود غور کر لیں، بچپن میں جو چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی آج اس کی حیثیت کیا ہے. ایک آئس کریم نہیں ملا تو کتنا دکھ ہوتا تھا، ایک کیک اگر نہیں ملا تو کتنا تکلیف ہوتی تھی. چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھیل کود اور یہ سب چیزیں بچپن میں، بچپن کا حصہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. بچپن میں جو ایشوز ہمارے تھے آج اس کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے. خود ہماری زندگی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دور ہمارا تھا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس کو ہم بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے. آج بچوں کا کھیل ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اصل زندگی تم کو معلوم نہیں. اپنے بچوں کو ہم بولتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں اس کو ابھی معلوم نہیں زندگی کیا ہے. تو جب ہماری عمر میں آئے گا نا سمجھے گا اصل ایشوز کیا ہیں. تو جوتے کے لیے پریشان ہے، یہ جوتا لینا تھا وہ مل گیا مجھ کو، ٹی شرٹ میرا صحیح نہیں آ رہا ہے، کرتا پجامہ میرا صحیح نہیں ہے، بٹن تھوڑے سے فاصلے پر نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا لمبا آستین سی لیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پریشان مت ہو، اصل مسئلے زندگی کے بعد میں آئیں گے، جب شادی ہوگی نا سمجھے گا. اس کو ہم بولتے ہیں. ہمارے نزدیک ان کے ایشوز چھوٹے ہیں، چاہے وہ بچپن کے ہوں جوانی کے ہوں، کیونکہ ہم اس کو پار کر چکے ہیں. اور اب ہم ایسے دور میں پہنچ گئے ہیں جس میں ہم کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جو شادی کے بعد خاندان سنبھالنا، بل دینا، فیس بھرنا، میڈیکل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز، نہ جانے کتنے ایشوز. تم کھیل تماشے میں پڑے ہو، تم کو اصل زندگی بھی معلوم نہیں ہے. ٹھہرو ذرا، ہونے دو شادی، سب سمجھ میں آئے گا جب ذمہ داری سنبھالو گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بے معنی ہے، کھیل تماشا ہے، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری زندگی اصل ہے کیا ایسا؟ بچپن میں جن چیزوں کو بڑا سمجھتا تھا جوانی میں آ کے وہ مذاق بن گئی.
جوانی میں جن چیزوں کو بڑا سمجھتا تھا، نکاح کے بعد، بڑی عمر کے بعد، ادھیڑ عمر میں پہنچ کے وہ بے معنی ہو گئی. لیکن سلسلہ رک گیا نہیں. ہم بھی اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جیسے بچپن میں، جوانی میں پڑے ہوئے تھے. اس عمر میں آ کے بھی اس سے بڑا ایشو ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے، اس کو تو ہم چھوڑ دیے. بچپن کے بعد جوانی امپورٹنٹ تھی، اس کے بڑے ایشوز تھے. جوانی کے بعد نکاح کے بعد کی زندگی، اس کے بعد بڑھاپے کی زندگی، اس کے ایشوز بڑے تھے. لیکن سلسلہ ختم تھوڑی نہ ہوا. ایک بڑا ایشو جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مرنے کے بعد آنے والا ہے. زندگی ختم تھوڑی نہ ہوئی. اصل زندگی تو اب شروع ہونے والی ہے، انجام کی زندگی. اس کے ایشوز سب سے واقعی سیریس اور بڑے ہیں، کیونکہ یہاں انسان تبدیلی لا سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، وہاں نہیں کر سکتا ہے. ٹائم ختم. آگے حضرت علی کا قول آئے گا، اسی باب میں ہے، اسی لیے بیان کیا اس کو کہ تو جن چیزوں کو ایشو سمجھ رہا وہ نہیں ہے، اصل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے مسائل ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے، لیکن اس کا دکھڑا لے کے تو بیٹھا ہوا ہے، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اس سے بڑا دکھڑا ہے مرنے کے بعد. اس کا کیا کیا تو نے؟ چھوٹے مسائل کے لیے پریشان ہے، بڑے کے لیے زیادہ ہونا چاہیے، اس کے لیے تو بے فکر ہے تم. اگر چھوٹے مسائل کی وجہ سے تیری نیند خراب ہے تو بڑے مسائل کی وجہ سے تو اور زیادہ خراب ہونا چاہیے. یہ کامن سینس ہے. لیکن نہیں ہے خراب آخرت کی وجہ سے تیری نیند. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے آخرت کے مسئلے کو یا تو بھلا دیا یا تو یقین نہیں رکھتا، تو غفلت میں پڑا ہوا ہے یا پھر انکار میں ہے. تو امام البخاری نے آیت ذکر کی، ذرہم، یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ آخرت کو بھلا کے دنیا ہی کی زندگی میں بڑی بڑی تمنائیں اور یہاں کی زندگی کے حساب سے بڑے بڑے پلاننگ کرتے ہیں. ان کے پلاننگ دنیا ہی تک محدود ہوتے ہیں، اور مسلمان بعض اوقات ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ناپنے کے لیے ان کو فٹ پٹی بنا لیتا ہے، ان کو ترازو بناتا ہے. دیکھو، بلکہ بعض اوقات مولوی لوگوں کو بھی لوگ مثال دیتے ہیں، ذرا دیکھو دوسری قوموں کو، ان کے جیسے بنو. آپ مسلمانوں کو کیا بار بار آخرت بول رہے ہیں؟ دنیا بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتا نا. جبکہ ان کی زندگی میں آخرت کی تیاری کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. ان کو مولوی صاحب کہتے ہیں آخرت بھی تو ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی زندگی میں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ آپ خود عید کی نماز میں دکھائی دیتے ہو یا پھر جمعہ کو. بہت متقی پرہیزگار ہے. تو بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی تو ہے نا، ان کی زندگی میں آخرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. عموماً وہ اپنی دنیا کی کوششوں کو آتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ایسا بولتے ہیں، ورنہ آخرت کا کوئی دور دور تک بھی اس میں حصہ دکھائی نہیں دیتا ہے. کامن سینس یہ ہے کہ جس زندگی میں جتنا رہنا اس کی تیاری اتنی ہونا چاہیے. اور یہاں کب چھوڑ کے جانا ہے، کب بس سے اترنا ہے آپ کو معلوم نہیں. کب اتار دے بس والا، اتر جاؤ، چلو اسٹیشن آ گیا تمہارا، ختم، یہیں تک سواری تھی تمہاری، اس کے بعد نہیں، ختم ہو گیا تمہارا سفر، جاؤ قبر میں. کب اترنا ہے گاڑی سے ہم کو معلوم نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ تیاری ہماری کیسی ہے. لیکن آخرت میں جانا یقینی ہے، وہاں کی تیاری کیسی ہے؟ جہاں رہنا یقینی ہے، اس کی تیاری کتنی ہے؟ جہاں جانا یقینی ہے، اس کی تیاری کتنی ہے؟ سارا مدار یقین پر ہے، سارا مدار یقین پر ہے. انسان کی زندگی کی کوششیں اس کے یقین کے تابع ہوتی ہیں. جیسا یقین ہوگا ویسی دوڑ. لہٰذا زندگی کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے دل کے یقین کو صحیح کرنا چاہیے. آخرت کی فکر، آخرت کا یقین، کہ وہ دل سے ایسے چمٹ جائے کہ جدا نہ ہو. آدمی دیکھیے دنیا کے اندر دنیا کی فکریں الگ نہیں ہوتی. باہر بھی ہے، گھر کی فکریں رہتی ہیں، کھانا پینا، گھر کا کرنا ہے، یہ کام باقی ہے، فلاں بل بننا ہے، نل خراب ہو گیا تو اس کو بنوا کے لینا ہے، سب فکریں لگی رہتی ہیں. چاہے کسی دعوت میں چلا جائے آدمی، وہاں سے فون کر کے بولتا بھائی کر دو، ادھر گھر میں چلا رہے ہیں.
سفر میں بھی جائیں تو برابر وہاں کی فکر رکھتا ہے، کوئی بیمار ہے تو برابر فون کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہاں اس کا دل لگا رہتا ہے، وہ دل سے الگ نہیں ہوتا اس کا۔ کیا آخرت ہمارے دلوں سے اس طرح سے چمٹی ہوئی ہے؟ اور ہم کو سکھایا گیا ہے ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاگے تو آخرت یاد کر، سوئے تو آخرت کو یاد کر۔ سونا جاگنا تیرا اس تھاٹ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رات میں سوتے وقت اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو بندوں کو واپس دوبارہ زندہ کرے گا اس دن مجھے عذاب سے بچا لے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، میں اپنے رب کے نام سے، اللہ کے نام سے جیتا ہوں مرتا ہوں۔ نیند میں سے اٹھ رہا ہے، صبح میں بیدار ہو رہا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی اور پلٹ کے واپس اسی کی طرف جانا ہے۔ کیا یہ دعا رسم ہے؟ یہ رسم نہیں ہے، یہ مومن کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ تو جاگے سوئے، آخرت کی فکر تیری زندگی سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ تو سوتے وقت یاد کر، جیسے سو رہا ویسے ایک دن مرے گا، اور تو بیدار ہوتے وقت یاد رکھ کہ جیسے آج بیدار ہو رہا ہے نیند سے، قیامت کے دن بھی بیدار ہوگا حساب کے لیے۔ آج تیاری کے لیے بیدار ہوتا ہے، کل حساب کے لیے بیدار ہوگا۔ تیاری کی ہے تو نے، آج کا دن پھر ملا، دیکھ شکر کر اللہ کا۔ کئی لوگوں کا معاملہ ختم، فائل کلوز ہو گئی، آج کی صبح وہ لوگ نہیں اٹھے، کل تک تھے آج نہیں، تجھ کو ایک اپرچونٹی اور ملی، تیری فائل کلوز نہیں ہوئی۔ تیاری کر، شکر کر اللہ کا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ کیا ہے یہ وہ شکر گزاری کے جذبات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں۔ اللہ تیرا بہت احسان ہے، مرا نہیں میں، آج اور دن درجات اونچے کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے ایک موقع اور ملا، کیونکہ پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ آدمی کو دنیا کی لمبی لمبی تمناؤں سے روک دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کا مستقبل کے لیے پلاننگ کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، زیادہ کمانا منع نہیں ہے، دنیا میں اچھی پوزیشن پہ پہنچنا منع نہیں ہے، لیکن مقصد کو بھول کے نہیں کہ آدمی ساری صلاحیتیں اسی میں لگا دے اور آخرت کو بھول جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے لیے نقصان دینے والی چیز ہے۔ تو کفار کے بارے میں کہا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑو انہیں کہ وہ کھاتے رہیں اور دنیا میں تمتع کریں، لذتیں اڑاتے رہیں، ویلہہم الامل، اور ان کی تمنائیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، فسوف یعلمون، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ موت کے بعد ان کا فیوچر جو آخرت والا ہے انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے، ان کے عمل کی حیثیت، ان کی لذتوں کی حیثیت، ان کی زندگی کی کوششوں کی حیثیت بتا دے گا، جو کچھ تم نے کیا سب فضول تھا۔ تو یہ کفار کا شعار ہے العمل، مسلمانوں کا نہیں۔ بھئی جو آخرت کو نہیں مانتا ہے اس کی ساری امیدیں تمنائیں کس سے جڑی رہیں گی؟ دنیا سے۔ اس کے پاس دوسرا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، جو بھی کرنا ہے آج کر لے بھائی، جو بھی مزہ اڑانے آج ہی اڑا لے۔ کیوں؟ کیونکہ کل کو مرنا ہے، مٹی میں ملنا ہے، ختم ہو جائیں گے سب لوگ۔ تو اپنی زندگی کو ریسٹرکچر کر، یہاں پہ اچھا کما، اچھا کھا، اپنا کریئر بنا، یہ بنا وہ بنا، موج کر اور انٹرٹینمنٹ کر، بڑھاپا تیرا اچھا ہونا چاہیے، پھر مر جا، کیونکہ آخرت اس کے سامنے نہیں ہے، وہ کفار ہیں۔ تیرے سامنے تو آخرت ہے نا، تو تیری ساری فکریں موت تک ہی ہیں۔ موت کے بعد کا کیا؟ تیری تیاری صرف موت تک ہے، موت کے بعد کا کیا؟ تو تیرا کام یہ ہے کہ تو اس کو پرائرٹائز کر، کیونکہ وہ بڑی اصل زندگی ہے، اور چونکہ دنیا کی ضرورتیں بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، اس کو بھی کرتا رہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو بھول مت، کیونکہ تو دنیا میں ہے، یہ دار الاسباب ہے، یہاں کوشش کرنی پڑتی ہے، کر، لیکن حاجت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے۔ حاجت کو مقصد مت بنا،
حاجت کو مقصد مت بنا، حاجت کو ضرورت کے درجے میں رکھ، اور گول کو گول بنا۔ جیسے کوئی طالب علم ہے پڑھائی کے دوران میں، یا بزنس مین ہے، اس کو پروفٹ چاہیے، بعض اوقات وہ ایک آدھ وقت کا کھانا چھوڑ بھی دیتے ہیں، بھائی پڑھائی میں اتنا بزی ہو گیا کہ کھانا بھول گیا، ضرورت ہے کھانا، اس کو ڈگری لینا گول ہے اس کا، اس گول کے لیے وہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز بھی کر لیتا ہے۔ تاجر بعض اوقات سیزن میں اتنا ہوتا ہے بزی کہ اس کو ہلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، وہ ایک آدھ وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتا، چلتا رہتا ہے، کچھ بھی ایسے ہی کھا لیتا ہے، ایک دو لقمے کھا لیا پھر لگا رہتا ہے بزنس میں، کیونکہ یہ سیزن ہے، سیزن چلا گیا بزنس ٹھپ ہو جائے گا اس کے بعد، ابھی کمانے کا وقت ہے، اونچ نیچ کچھ بھی کھا لیا چل جاتا، بعد میں آرام سے کھائیں گے، لیکن ابھی سیزن ہے، یہ ہمارا سیزن ہے، دنیا کی زندگی ہمارا سیزن ہے، یہ گیا واپس نہیں آئے گا۔ اس سیزن میں آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا، یہ میٹر کرتا ہے۔ ضرورتیں کیسے بھی آدمی جی لے، بھئی ایک ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہے، فرسٹ کلاس میں ہے، اور جو تھرڈ کلاس میں ہے، پہنچنے والے کہاں ہیں؟ وہ ایک ہی جگہ پہنچنے والے، تھوڑی انکنوینئنس ہے۔ ہم یاد رکھیے اس کو، ہم انکنوینئنس کو فیلئر سمجھتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفیں ہیں، تکلیف ناکامی نہیں ہے، ناکامی ایک الگ چیز ہے، تکلیف ایک الگ چیز ہے۔ تکلیف کے باوجود ایک آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، اور راحت کے باوجود ایک آدمی ناکام ہو سکتا ہے۔ ہم راحتوں کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، تو راحت کا سارا سامان جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم تکلیف کو، انکنوینئنس کو ناکامی سمجھتے ہیں، نہیں چاہتے تو ساری چیزوں سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم کو انکنوینئنس ہو، دقت ہو۔ ناکامیاں سے ڈینجر ہے چیز، وہ آخرت میں آئے گی، اللہ کے سامنے ذلیل ہونا، جہنم میں جانا، ساری مخلوق کے سامنے بے عزت ہونا، دھتکارے جانا حوض کوثر سے، یہ ناکامی ہے۔ رزلٹ کے دن فیل ہونا، یہ ناکامی ہے، ساری مخلوق جمع ہے اس میں ذلیل ہو گئے، ناکامی۔ یہاں کی عزت چار لوگوں کے بیچ میں کیا کام کی جب وہاں بے عزت ہو رہا ہے آدمی پوری دنیا کے سامنے، اولین و آخرین، انسان، جنات، فرشتے سب سامنے، ان کے بیچ میں بے عزت ہو رہا ہے، اور اللہ کے آگے ذلیل ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں آدمی ذلیل ہو رہا ہے، وہ ذلت اصل ہے۔ وہاں زقوم کھانا پڑ رہا ہے، وہاں کھولتا ہوا حمیم پینا پڑ رہا ہے، وہ ذلت ہے۔ تو یہ اصل چیز یاد رکھنے کی ہے کہ لمبی امیدیں یہ کفار کا شعار ہے، مسلمانوں کا نہیں، کیونکہ ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، ہمارے پاس آخرت بھی ہے۔ اس لیے ہم کو اگر پلاننگ کرنا ہے تو ہم کو پوری زندگی کے لیے کرنا چاہیے، دنیا پلس آخرت۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پلاننگز کہاں تک محدود رہتے؟ دنیا تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بیچ میں رہتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کے سکسس کو دیکھتے ہوئے، ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کے ذہنوں پر بھی وہی غالب آ جاتا ہے، ان کے جیسے ہم بننے لگ جاتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر کا تشبہ باطن کا تشبہ پیدا کرتا ہے۔ لائف سٹائل جب ان کا ہو جاتا ہے تو تھنکنگ بھی ان کی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اصل آخرت ہے، دنیا نہیں۔ امام البخاری رحمہ اللہ نے ایک اور قول حضرت علی کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وقال علی بن ابی طالب ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، دنیا پیٹ دکھا کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے چلی آ رہی ہے، قریب تر آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا میں ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، آخرت کے چاہنے والے، دنیا کے چاہنے والے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تو تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع ختم ہو جائے گا، کل عمل نہیں، کل حساب ہے، آج حساب نہیں
لیکن عمل کا موقع ہے. کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں رہے گا. امام البخاری نے اس کو مختصر روایت کیا اور عمل میں بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک مکمل روایت جو اس باب میں ہے، اصل روایت جو جس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، اس کے پورے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ عمل ہی سے متعلق ہے. اس کے اصل الفاظ اس طرح سے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں انما اخشى علیکم اتباع الهوى وطول الامل. مجھے سب سے زیادہ تم پر ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم خواہشات کی پیروی کرنے نہ لگ جاؤ اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے والے نہ بن جاؤ. فإن اتباع الهوى يصد عن الحق ويذكر الدنيا. اس لیے کہ خواہشات کی پیروی کرنا، چاہتے ہیں خواہشات جو بھی ہوتی ہیں لذتوں کی طلب، خواہشات کی پیروی کرنا انسان کو حق سے روک دیتی ہے، حق کی قبولیت سے، حق پر چلنے سے روک دیتی ہے. وَيُذَكِّرُ الدُّنْيَا، اور اسے بس دنیا ہی یاد دلاتی رہتی ہے. وَطُولُ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، اور امیدوں کا لمبا کرنا انسان کو آخرت بھلا دیتا ہے. لمبی لمبی دنیا کی جب پروگرام بناتا ہے آدمی، بجٹ، تو آخرت بھول جاتا ہو. سارا دنیا ہی میں اس کا سارا، کیونکہ فکر جو ہوگی کوشش ویسی ہوگی، سارا بس اسی میں لگ جاتا ہے. پھر کہا کہ وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُقْبِلَةً. دنیا پیٹ دکھا کے جا رہی ہے اور آخرت قریب تر آ رہی ہے سامنے سے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. تو تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہیں. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے لیکن حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع ختم ہو جائے گا. امام ابو داؤد نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ اس کے ضمن میں کہتے ہیں وَمِن كَلَامِ عَلِيٍّ أَخَذَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ قَوْلَهُ. حضرت علی کے قول کے ضمن میں بعض علماء نے، بعض حکماء نے ایک بڑی حکمت کی بات کہی ہے. کہتے ہیں الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلہ. دنیا پیٹ دکھا کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. انسان کی طرف آخرت متوجہ ہے، اب آ رہی ہے آخرت، اس سے ملنا ہے. فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر على المقبلة. تعجب ہے اس انسان پر کہ جو پیٹ دکھا کے جا رہی ہے، چھوٹنے والی ہے، اس کی طرف دوڑ رہا ہے، اور جو سامنے سے آ رہی ہے، جس سے ملنا چوکنے والا نہیں ہے، اس کو پیٹ دکھا کے جا رہا ہے. یہ دنیا جو چھوٹنے والی ہے اس کے لیے دوڑ رہا ہے، اور آخرت جس سے فرار ممکن نہیں ہے اس کو پیٹ دکھا رہا ہے، اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے. سوچنے کی چیز ہے. ہم ایک بچے کو جو امتحان سے پہلے کھیلتا کودتا ہے اور پڑھائی نہیں کرتا ہے ڈانٹتے ہیں، تیرا کیا ہوگا؟ امتحان قریب ہے اور تو کھیل میں لگا ہوا ہے، اس کو پڑھائی امتحان کی تیاری کرنی چاہیے. ہر گھر کا قصہ ہے یہ. بچے چونکہ کھیلنا چاہتے ہیں، لذتوں کے عادی ہوتے ہیں، ان کو اتنا بڑا ذمہ داری کا احساس بچپن میں نہیں ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سمارٹ ہیں اور ہم کو معلوم ہے واقعی ذمہ داری کس کو کہتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھائی کا وقت ہے بیٹا، اب پڑھو گے نا زندگی بھر آرام کرو گے، موج مستی کرو گے، اور اب اگر کھیل کود میں وقت ضائع کیا تم نے، بعد میں تم کو حمالی کرنی پڑے گی، بعد میں تم کو دوسروں کا محتاج بننا پڑے گا، تکلیف اور دقت میں زندگی گزارو گے. یہ پڑھائی کا دور صحیح استعمال کر لو، بعد کی زندگی میں کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی. ہم بچوں کو سکھاتے یہی لیسن، ہم اپنے آپ کو سکھاتے کیا؟ ہمارا بھی تو وہی معاملہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے. اس بڑے امتحان کے لیے قبر میں پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک، یا حشر کے دن پوچھا جائے گا زندگی کس کام میں خرچ کی، جوانی کی قوتوں کو کہاں کھپایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. وہ ٹیسٹ آنے والا ہے ہمارا. تو جیسے بچہ ہم چاہتے ہیں کہ تیاری کرے،
ہم بھی تو تیاری کرنی چاہیے نا، ہم کو بھی تو تیاری کرنا چاہیے. اس کی تیاری ہے ہماری نہیں ہے. تو اگر وہ ہماری مذمت کا حقدار ہے کہ ہم نہیں ہیں، وہ اگر غلطی کر رہا ہے تو کیا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے وہ چھوٹے امتحان کے بارے میں غلطی کر رہا ہے اور ناکامی کا شکار ہے، ہم اصل اور بڑے امتحان کے بارے میں ہیں تو زیادہ مذمت کے لائق ہم ہیں. وہ چھوٹے میں فیل ہے، ہم بڑے میں. وہ فیل ہو کے پھر سے ایگزام دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. اور ایک آخرت آئے گی ان کے لیے جو پہلی مرتبہ میں فیل ہو گئے، ایک موقع اور مانگیں گے لوگ. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم کو واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں. اللہ ہم کو اب یقین آ گیا، اب سمجھ میں آ گیا واقعی کس چیز کے لیے جینا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا. اب سمجھا، ایک بار دنیا میں واپس لوٹا دے. اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، واپس موقع نہیں ہے. اس بچے کو تو موقع ہے، فیل ہو گیا پھر سے اگلا امتحان دے سکتا ہے. وہ کالج والے کو بھی بیک لاگس پورے کر سکتا ہے. وہ ہمارے لیے موقع ہے کیا؟ لیکن ہم اس بارے میں کتنے غافل پڑے ہوئے ہیں. تو جاہل بڑے ہم ہیں یا وہ ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے. تو یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے، جیسے سلف نے کہا کہ تعجب ہے اس پر جو پیٹھ دکھا کے جانے والی کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن جو آخرت اس کی طرف آ رہی ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے، اس کو پیٹھ دکھائے ہوئے ہے، غافل پڑا ہوا ہے. یہ افسوس کی چیز ہے. اس باب میں امام البخاری نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باکس بنایا اس طرح سے، ایک لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک چوکور اس طرح سے مربع بنایا اور اس کے بیچ میں سے ایک لکیر باہر تک جا رہی ہے، اس طرح سے بنائی. اس باکس میں سے لکیر باہر تک نکل رہی ہے. وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. اور وہ جو بیچ سے لکیر باہر تک گئی، اس کے باہر چھوٹی چھوٹی اس طرح سے لکیریں بنائی جو اس باہر نکلنے والے خط سے قریب ہیں. وقال هذا الانسان، اور آپ نے کہا یہ انسان ہے. وهذا اجله محيط به او قد احاط به، اور یہ اس کی موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے باکس. وهذا الذي هو خارج عمله، اور یہ جو لمبی لکیر نکل رہی ہے جو موت کے باکس کے باہر تک جا رہی ہے، یہ اس کی تمنائیں ہیں، اس کے سارے پروگرام ہیں، وہ کیا کیا کرنا ہے اس کو زندگی میں. وهذه الخطط الصغار الاعراض، اور یہ جو چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کو پیش آنے والی پریشانیاں ہیں جو زندگی میں آتی ہیں، بیماری، غم، فقر و فاقہ، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں. فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهْشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهْشَهُ هَذَا. اگر یہ چوک جائے تو یہ اس کو جکڑ لیتا ہے، یہ چوک جائے تو یہ جکڑ لیتا ہے. یعنی پریشانی کبھی فقر و فاقے سے بچا تو بیماری آ جاتی ہے، کبھی کسی دکھ سے محفوظ ہو جائے تو کوئی دوسری پریشانی آ جاتی ہے، تو ایک مصیبت سے بچا تو دوسری آ جاتی ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے زندگی بھر. ایک اور روایت ہے حضرت انس سے، اس میں کہا، اور امام بخاری نے اس کے بعد ہی ذکر کیا اس کو، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطوط بنائے، خطوط لائنز. فقال هذا الامل وهذا اجله، یہ باہر نکلنے والا خط اس کی امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور یہ جو گھیرا ہوا ہے باکس یہ اس کی موت ہے. فبینما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب، وہ انہی تمناؤں میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قریب والا خط اس کو روک لیتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے. یعنی وہ اپنی زندگی کے بارے میں تمناؤں میں پڑا رہتا، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے،
یہ اچیو کرنا ہے، اب یہ کام رہ گیا، وہ کام باقی ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، بلکہ دنیا ہی کے پروگرام میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور اس کی ساری تمناؤں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ آج کے دن دنیا میں کتنے لوگ مرے ہوں گے، ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ کے اٹھے ہوں گے کہ آج مرنا ہے؟ بہت مشکل سے کوئی بستر پہ پڑا ہو ایک دم اس کی حالت ایسی ہو، کینسر اور ایک دم آخری دنوں میں ہو، شاید وہی ہو، بلکہ بہت سے بیمار بھی امید رکھتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جاؤں۔ چلتا پھرتا آدمی ہے جو جاب پہ جا رہا ہے یا کہیں اور کام کر رہا ہے، کتنے لوگ ہیں ایسے؟ کون سوچتا ہے ایسا آج میرا آخری دن ہے؟ لیکن گئے نہ ہو بھی، ایسے ہی ہم بھی جائیں گے، شاید ہم کو معلوم نہ ہو کہ ہمارا وہ دن ہوگا، لیکن تیاری اس کی ہے کیا ہماری؟ اس کے بعد تیاری کا موقع نہیں ہے، اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کرنا، بلکہ ہر دن کو تیاری والا دن بنانا ہے۔ بھلے دنیا کی زندگی کے کام ہمارے چلتے رہیں، لیکن تیاری رکے نہیں۔ کوئی آدمی سانس لینا کبھی چھوڑتا ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، بیت الخلاء میں ہے، سانس لینا چھوڑتا ہو؟ نہیں۔ اپنے وجود سے جدا ہوتا ہو؟ نہیں۔ آخرت کی فکر ہمارے وجود کا حصہ ہونی چاہیے، ہماری سوچ کا حصہ ہونی چاہیے، سانسوں کی طرح ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہونا چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم کو آخرت میں جانا ہے، اس کی تیاری کر کے ہم کو جانا ہے۔ میں ایک مشن پہ آیا ہوں، ہم لوگوں کو اس خیال کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، میں ایک مشن پہ آیا ہوں دنیا میں، مجھے آخرت کی تیاری کر کے اپنے آپ کو جنت کا ایلیجبل بنا کے جانا ہے۔ اگر میں نے نہیں کیا، فیل، پوری زندگی فیل۔ تو بہت ضروری ہے کہ آدمی ہر وقت اس کو یاد رکھے، ہر وقت اس کو یاد رکھے، کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہم آخرت کو یاد نہ رکھیں۔ اب دیکھیں دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اگر واقعی معنی کے ساتھ آدمی ان دعاؤں کو جانتا ہو، پڑھتا ہو اور ان دعاؤں کی کیفیات کو یاد رکھتے ہوئے پڑھتا ہو، ایسے آدمی کے لیے رات دن تذکیر جاری ہے، اس کو خطبے کی ضرورت نہیں الگ سے، اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعائیں خود اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہیں تذکیر کا۔ جیسے میں نے 2 دعائیں ذکر کی سونے جاگنے کی، ایسی کتنی دعائیں ہیں، آپ کو ہر دعا میں اس طرح کی بات ملے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان دعاؤں کو رسم بنا لیا ہے، بس ہم اس کو پڑھ لیتے لیکن دھیان نہیں دیتے جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ ایک وظیفہ ہمارے لیے وہ بن گیا ہے، وہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ محض ایک زبان سے پڑھنے والی چیز کی طرح بن کے رہ گیا ہے۔ اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں تو ہمارے دلوں کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ ہمارے لیے میسر آ سکتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انسان کی زندگی محدود ہے اور موت آتی ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کی ساری تمنائیں پوری ہوں۔ تمنائیں ہمیشہ اس باکس کے باہر ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ باکس اس کو کٹ کر دیتا ہے، یعنی موت انسان کی تمناؤں کو منقطع کر دیتی ہے۔ انسان یہ سوچ کے نہیں چلتا ہے کہ میری زندگی مختصر ہے، وہ یہ سوچ کے چلتا ہے مجھے بہت جینا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بولنے کی بات ہے، واقعی جس کو معلوم ہو، اگر ہم کو بتا دے فرشتہ آ کے کل آپ کا آخری دن ہے، کل مغرب میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے، بتائیے وہ بہت ساری چیزیں جن کو ہم بڑے ایشو سمجھ رہے ہیں ان کی حیثیت کچرے کی طرح ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے کہ ہم کو بتایا گیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم کو بتایا گیا۔ نہیں بتانا زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کل شام تک نہیں، آج شام تک اور کل صبح تک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کل شام تک اگر بتایا تو بہت ٹینشن آ جائے گا، تو اس سے زیادہ ٹینشن ہے کہ معلوم نہیں صبح بھی ہو سکتا ہے۔ اور جتنے لوگ مرے ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کب مرنے والے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کتنے ایکسیڈنٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی خبر سن کے آفس سے وہ نکلا دوسرا بھائی،
اور ہاسپٹل پہنچ رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو کے مرا، ایسا ہوا ہے، یہ فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا آدمی کے، لیکن ہو جاتا ہے ایسا۔ تو ہم اگر موت کو بھلائے رکھیں، آخرت کو بھلائے رکھیں اور ہماری ساری فکریں دنیا ہی کے لیے ہوں تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الحدیث اشارۃ الی الحض علی قصر الامل والاستعداد لبغتۃ الاجل، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ امیدوں کو کم کریں، محدود کریں اور اس میں تقصیر کریں، اور اچانک موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں، اچانک موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں۔ بھائی جو ہمیشہ تیاری میں لگا ہے، فرشتے عزت کے ساتھ ہی لے جائیں گے اس کو، ہر وقت جس کی فکر آخرت ہی کی تھی اس کو عزت سے ہی لے جائیں گے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے عزت ہی کا معاملہ ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں یہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہمارا ایک مالک ہے، اس کا ایک حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، وہ حساب لے گا۔ ربنا اللہ کا یہ مطلب ہے اس کے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا رب ہے، اس کے حکم کے مطابق جینا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارا ایک رب ہے۔ ثم استقاموا، پھر اپنے اس اقرار پر وہ جمے رہے اور انحراف سے بچتے ہوئے سیدھے چلتے رہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب موت آتی ہے فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غمگین بھی مت ہو، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں غمگین مت ہو، دینی مجالس چھوٹ رہی ہیں غمگین مت ہو، عبادات اب نہیں کر پائیں گے، نیک انسان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، غم مت کرو، ڈرو مت، آگے کیا ہوگا، پکڑ ہوگی، سزا ملے گی، اگلی منزلیں کیسی ہیں، کبھی گیا نہیں، نیا دیس ہے، اجنبی ہوں میں، کبھی اس راستے سے چلا نہیں ہوں میں، ڈر مت۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، موت سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم دوست ہیں تمہارے، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، ڈرو مت، اکیلے نہیں ہو تم۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ہاں اس جنت کی خوشخبری بھی سن لو ابھی سے، ابھی مرا نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا اب تک تم سے صرف وعدہ کیا جاتا رہا۔ وعدہ سنے نا، اب دیکھنے کو بھی ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں کیا ہے؟ جو تمہارا جی چاہے سب ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، دنیا میں انسان کی حاجت کے مطابق ہے، چاہت کے مطابق نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کی حاجت کے مطابق ہے، چاہت کے مطابق نہیں ہے۔ جنت میں انسان کی حاجت نہیں ہے، چاہت کے مطابق ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے آن ڈیمانڈ سب ملے گا۔ آدمی دنیا میں غریب آدمی تھا، کسی سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتا تھا، وہ مالک تو تھا نہیں، حکم دے رہا ہے ہاں یہ کرو یہ کرو، تو مالدار لوگ کرتے ہیں، بڑے باس لوگ کرتے ہیں۔ یہ فقیر آدمی تھا بیچارہ، یہ تو سب کی ڈیمانڈ پوری کرتا تھا، اب اس کی بھی ڈیمانڈ پوری ہوگی۔ بول کیا چاہیے، حکم دے ملے گا، تو حکم دینے کی چاہت بھی پوری ہوگی اس کو۔ ملکن کبیرہ، ایک بادشاہت ہوگی اس کی، وہ فرشتوں سے مانگے گا، بولے گا یہ کرو تو وہ کر کے دیں گے اس کو، سارا لا کے دیں گے اس کو۔
تو ایک بادشاہ کی طرح ہوگا. کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، آزاد زندگی نہیں گزاری اور پھر اپنے اس عہد کے مطابق جیے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا. تو یہاں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ رکاوٹ لمبی امید ہے. آدمی ایک چیز کو جب اہمیت دیتا ہے تو دوسرے کو پس پش ڈالتا ہے. جب دنیا کو اہمیت دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت پیچھے جائے گی. لہذا انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ دنیا کی تیاری کر رہا ہے کرے، یہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن دنیا سے اتنا اس کو بڑا ایشو نہ بنا لے کہ آخرت بھول جائے. دنیا کو اتنا بڑا مسئلہ نہ بنا لے کہ آخرت کو بھول جائے. دنیا کو اس کی حیثیت میں رکھے، دنیا کو اس کی ویلیو جتنی ہے اس کو اتنی عزت دے، اس سے زیادہ عزت نہ دے. آخرت کو ذلیل کر کے دنیا کو عزت نہ دے. آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا ہی کا غلام نہ بن کے رہ جائے، دنیا ہی کی خوشامد میں نہ لگا رہے، بلکہ دنیا کو جو حیثیت اس کی ہے اتنی دے، اصل آخرت کو اپنی زندگی میں جگہ دے. یہ بہت ضروری ہے. ایک بہت اہم حدیث ہے جس کو یاد رکھنا ضروری، جو اسی باب میں آئی ہے، جسے امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے الاوسط میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل. ایک چھوٹے سے جملے میں ساری بیماری کا علاج اس میں ہے. آپ نے فرمایا صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، اس امت کی بھلائی دو چیزوں میں ہے، الزہد والیقین. زہد دنیا کی حقارت اور دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنا، اور یقین آخرت کا یقین، اللہ کے رب ہونے کا یقین، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر یقین. وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس کا بعد والا طبقہ اس امت کا ہلاک ہوگا دو چیزوں کی وجہ سے، بالبخل والعمل، کنجوسی کی وجہ سے اور لمبی لمبی تمنا اور امیدوں کی وجہ سے. اگر غور کریں تو پہلی چیز دوسری کا نتیجہ ہے. زہد اور یقین کی جوڑی ہے، لیکن زہد نتیجہ ہے یقین کا. جب آخرت کا یقین ہو، اللہ کے دینے کا یقین ہو، اور دنیا کے فنا اور آخرت کی بقا کا یقین ہو، تو انسان کی زندگی میں اپنے آپ زہد آتا ہے. اور اگر لمبی لمبی تمنائیں ہوں، عمل، تو بخل اپنے آپ آتا ہے. بھائی جب سب مجھ کو کرنا ہے، میرے بڑے بڑے پروگرام ہیں، بڑھاپے تک مجھ کو ضرورت پڑے گی، تو پھر آدمی بچانا شروع کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے. بھئی میری ضرورت اتنی ہے، میں دوسروں میں کہاں سے دوں؟ میری اپنی ضرورت ہے. جب تمنائیں لمبی ہو جاتی ہیں تو کنجوسی زندگی میں آتی ہے، اور جب یقین کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی کی زندگی میں زہد نہیں ہوتا ہے. جب آخرت کا یقین کمزور ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں عیاشی آتی، کہ اصل دنیا ہی تو ہے، جتنا انجوائے کر سکتے کرو. لیکن آخرت جب سامنے ہوتی ہے تو آدمی دنیا میں تقلل کو برداشت کر لیتا. بھائی یہاں کیسا ہی روٹھا جھوٹا کھا کے نکل جاؤ، اصل تو آخرت ہے. یہاں تھوڑا موڑا کیسا بھی چلا لو، چل جائے گا، رکنا تھوڑی. ہم تو مسافر ہیں یہاں پہ، ہم یہاں مسافر. سفر میں کیا کرتا آدمی؟ کہیں بھی روک لیا گاڑی، سنیکس کھا لیا، نکل گیا. گھر میں سنیکس پہ چلتا ہے اس کا؟ نہیں، وہ وطن ہے اس کا. لیکن سفر میں جاتا ہے، کچھ بھی کھا لیتا ہے. ٹھیک سے نہیں ملا کھانا، کوئی بات نہیں، چلو سفر ہے بھائی، گھر پہ جانا ہے، اپنے کو پہنچنا ہے. ایک وقت کا کھانا مل گیا، پیٹ بھر گیا، بس ہو گیا. تو سفر میں جیسے جیتا ہے، یہ سفر ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت اچھی بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں من قصر عملہ زاہدہ. وہی بات انہوں نے کہی کہ جس کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں، لمبی لمبی تمنائیں نہیں ہوتی ہیں، جو اپنی تمناؤں کو مختصر کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں زہد آتا ہے. زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں کم سے کم پر چلنا، اور دنیا کو حقیر سمجھ کے چلنا. دنیا کی عظمت نہیں ہونا چاہیے دل میں، دنیا بہت زبردست ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی دنیا، نہیں. دنیا کی حقارت ہونا چاہیے، آخرت کی عظمت دل میں ہونا چاہیے.
والآخرۃ خیر وابقی. کہتے ہیں جو اپنی امیدوں کو قلیل کر لیتا ہے، قصیر کر لیتا ہے، اس کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے. وَيَتَوَلَّدُ مِن طُولِ الْأَمَلِ. اب دیکھیے لمبی امیدوں کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. جب آدمی کی تمنائیں، امیدیں بہت ہوتی ہیں جینے کی اور کمانے کی اور حاصل کرنے کی، اور ایمبیشنز بہت ہوتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں الکسل عن الطاعہ. نمبر 1، اللہ کی فرما برداری میں سستی آتی ہے. وہ آدمی دنیا میں چست ہوگا لیکن دین کے معاملے میں سست ہوگا. آفس برابر جائے گا، کبھی چھٹی نہیں کرے گا، لیکن دینی دروس میں پابندی سے آئے گا نہیں، بلکہ نمازوں کا بھی معاملہ گڑبڑ ہوگا، تلاوت کا معاملہ گڑبڑ ہوگا، لیکن آفس کے ڈاکیومنٹس برابر پڑھے گا، آفس کی نیوز برابر پڑھے گا. جس کا جہاں دل لگا ہوتا ہے وہی آدمی کرتا رہتا ہے. الکسل عن الطاعہ والتصویف بالتوبہ. لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، جب جینا ہے بہت بھائی، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ توبہ مؤخر کرتا رہتا ہے، آج نہیں کل، توبہ جلدی نہیں کرتا. والرغبۃ فی الدنیا والنسیان للآخرہ. دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھی چیزیں، اچھی موٹر گاڑی، سب یہاں جینا ہی ہے تو سب کچھ اچھا اچھا چاہیے. والنسیان للآخرہ. اور آخرت کو آدمی بھول جاتا ہے. والقسوۃ فی القلب. دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. لأن رقتہ وصفاءہ انما یقع بتذکیر الموت والقبر والثواب والعقاب واحوال القیامہ. اس لیے کہ دل میں سختی کیوں آتی ہے؟ دل کی نرمی کا مدار ہے کن چیزوں پر؟ کہتے ہیں دل کی نرمی اور اس کی صفا، دل کا پاکیزہ ہونا، اس کا مدار ہے موت، قبر اور ثواب و عذاب، عقاب اور قیامت کے احوال کا سامنے ہونا. یہ بھی چیزیں آدمی کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، دل میں بسی ہوئی ہوتی ہیں، تو آدمی کا دل نرم رہتا ہے. ڈرا ڈرا، سہما سہما، فکر کرنے والا، غمگین، غلطی پر رونے والا، اللہ تعالیٰ سے کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے سے چوک ہو گئی، ہمیشہ وہ اس طرح سے رہتا ہے، دل نرم رہتا ہے اس کا. کما قال تعالی فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طول العمل قساوت قلبی کا ذریعہ ہے. لمبی لمبی امیدیں دل کو سخت کرتی ہیں. 5واں باب امام البخاری نے قائم کیا ہے. باب من بلغ 60 سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر. اللہ تعالیٰ نے جو شخص 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے معاملے میں اس کے عذر کو ختم کر دیا. اعذر کا معنی ہوتا ہے عذر کو ختم کر دینا. اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جس کی عمر 60 سال کی ہو گئی، اب اس کے پاس ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ مجھے عمل کا موقع نہیں ملا. 60 سال کیا کیا تھا؟ اتنا ٹائم ملا تیرے پاس، اتنا وقت ملا تجھ کو. اس کے لیے امام البخاری نے آیت بھی ذکر کی ہے. لقولہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت لینے والا چاہے تو نصیحت لے لے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. امام البخاری کہتے ہیں اس سے مراد الشیب ہے، یعنی الشیب، بڑھاپا. بڑھاپا بھی آ گیا تجھ کو. پوری آیت کیا ہے؟ قیامت کے دن کفار، گناہگار اللہ تعالیٰ سے چیخ چیخ کے کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں جہنمی چیخیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب اس جہنم سے ہم کو نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم وہ عمل کر کے آئیں جو ہم نہیں کرتے تھے، کرنے کے کام ہم نے نہیں کیے اس لیے یہاں آئے. اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال، دنیا میں ڈال، ایک موقع دے تاکہ جو کام ہم نے نہیں کیا وہ کر کے آئیں. اس پر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اب کرنے کی بات کر رہے ہو جا کے دنیا میں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر،
کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی ہوش میں آنے والا چاہے تو ہوش میں آ جائے؟ وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا، خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو، تم پر یہ ظلم نہیں کیا جا رہا جہنم میں ڈالا گیا ہے، تم ظالم ہو، کیونکہ یہاں آنے کا سبب تم بنے، تم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ کوئی آدمی پہاڑ سے کود جائے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، ذمہ دار کون ہیں؟ وہ خود ہیں، وہ خود ہیں۔ تو کودا اس لیے تیری یہ حالت ہوئی، تو نہیں کودتا تو نہیں ہوتا، تو گمراہی کے دلدل میں گرا، اب دھس رہا ہے، تو ذمہ دار ہے، تو نے خود اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا۔ تو قیامت کے دن لوگ وقت مانگیں گے اللہ سے، سیکنڈ اپرچونٹی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا پہلے تم کو کتنی عمر دی گئی تھی؟ کیا اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں کوئی آدمی سوجھ بوجھ سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہے، صحیح فیصلہ کرنا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے، عمل کرنا چاہے، کر لے؟ اتنا ٹائم ملا تم کو؟ اور ٹھیک ہے تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تمہارے سامنے تم کو جگانے والے بھی آئے، انبیاء آئے، موت آئی دوسروں کی، بڑھاپا آیا تمہارا، یہ سب دیکھ کر بھی تم جاگے نہیں۔ دوسروں کی موت تم کو یاد دلاتی رہی، ایک دن تجھ کو بھی جانا ہے، تم نے اس سے نصیحت نہیں لی۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان موت کو بھلائے رکھتا ہے، اور جس آدمی کے لیے 60 سال اس کو عمر مل گئی، اللہ کی طرف سے عمر کے معاملے میں اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، اس شخص کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں کہ مجھ کو ٹائم نہیں ملا عمل کرنے کے لیے۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔